مراکش میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد جان سے گئے۔ 86 افراد کی کشتی غیر قانونی طور پر موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی۔ انسانی اسمگلرز نے رقم نہ ملنے پر کشتی کو 8 روز سمندر میں کھڑا رکھا۔ مسافر بھوک، بیماریوں اور شدید تشدد سے ہلاک ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 12 کا تعلق گجرات سے ہے۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مراکش میں المناک واقعے پر دکھ کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارتخانے کی ٹیم جائے واقعہ روانہ کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا یا تاریخ پھر آگے جائے گی؟ محفوظ شدہ فیصلہ صبح 11:30 بجے سنائے جانے کا امکان۔ جج ناصر جاوید نے 13 جنوری کو تیسری بار فیصلہ ملتوی کیا تھا۔ پشاور میں آرمی چیف سے ملاقات میں امن و امان سے متعلق بات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی تصدیق، کہا بانی نے ملاقات کو خیر مقدم کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں خلیج پیدا ہو۔ شیخ وقاص اکرم بولے، ملاقات سیکیورٹی کے حوالے سے تھی۔ حکومت مذاکرات کے نام پر قوم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ٹریک پر، تیسرے راؤنڈ میں پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ حکومتی کمیٹی 7 روز میں تحریری موقع دے گی۔ حکومتی کمیٹی کا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے انکار، معاملہ چیف جسٹس تک جانے کا امکان۔ پیر کو پی ٹی آئی کمیٹی ارکان کی بانی سے ملاقات کرانے پر اتفاق۔ ملک میں شدید سردی کی لہر جاری۔ ایبٹ آباد، گلیات، سوات، مینکورہ میں بارش اور برف باری۔ بری میں 1 انچ برف پڑ چکی۔ مغربی بلوچستان اور بلائی کے پی میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ کراچی میں آج سے ٹھنڈی ہواؤں کی ٹاپ گیئر لگنے کی پیشگوئی۔ درجہ حرارت 9 تک گر سکتا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ M2، M3 اور M11 پر ٹریفک معطل۔ کرم میں امن سبوتاژ کرنے کی ایک اور کوشش۔ بھارت چنار جانے والی مالبردار گاڑیوں پر بگن کے مقام پر پھر فائرنگ۔ 3 سیکیورٹی اہلکار سمیت 4 افراد زخمی۔ 6 ٹرک نظر آتش۔ نصف گاڑیاں واپس ہو گئیں۔ ڈی پی او کے مطابق 5 گاڑیاں فائرنگ کی زد میں آئیں۔ گن شپ ہیلی کاپٹر کی شرپسندوں پر شیلنگ سے 5 شدت پسند ہلاک۔ کند کوٹ میں کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس کا مقابلہ۔ 2 ماہ قبل اغوا ہونے والا مفتی ایاز لاشاری بازیاب۔ پولیس کے مطابق مفتی کو ڈاکو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مفتی کو حفاظت بازیاب کر لیا۔ ٹوبر ٹیک سنگھ میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ خطرناک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ 3 ملزمان فرار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت رمضان عرف داری سکھنا کے نام سے ہوئی ہے۔ مٹیالی میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور ان کے اہل خانہ پر حملہ، 7 افراد زخمی۔ ایڈوکیٹ بادل گاہوٹی کے مطابق 40 سے 50 حملہ آوروں نے لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کیا۔ مقدمہ درج نہ ہونے پر وکلا پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ آج عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ کراچی گارڈن ویسٹ سے 2 بچوں کا مبینہ اغوا۔ ایس ایس پی سٹی کے آریان اور علی رضا کے والدین کو بچوں کی جلد بازیابی کی یقین دہانی۔ عارف عزیز نے کہا کہ تفتیش کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ لندن میں وزیر دفاع خواجہ آصف سے بدتمیزی کا واقعہ۔ لندن پولیس نے مقدمہ ختم کر دیا۔ شواہد ناکافی قرار۔ خواجہ آصف کو گالیاں اور دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ریاض میں جاری فیوچر منرلز فورم کا تیسرا روز۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور آبی وسائل مصدق ملک کا کہنا ہے سعودی عرب کا معدنیات کے حوالے سے لاہ عمل قابل ستائش ہے۔ پاکستان معدنی ذخائر سے مالا مال ملک ہے۔ پوری دنیا مائنز میں دلچسپی لے رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو آخری پریس کانفرنس میں عزیمت کا سامنا۔
اسرائیل کی مدد پر صحافی نے بلنکن کو مخاطب کرتے ہوئے مجرم قرار دیا. کہا بلنکن تمہیں عالمی عدالت کے کٹہرے میں ہارنا چاہیے. ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ جب مئی میں امن ڈیل ہو گئی تھی تو اسرائیل کو ہتھیار کیوں بھیجے جاتے رہے. مداخلت کرنے والے صحافی کو پریس کانفرنس سے نکال دیا گیا. اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پر تیار. نیتن یاہو کی جنگی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اسرائیلی حکام کے مطابق ہفتے کو کابینہ اجلاس میں غزہ معاہدے پر ووٹنگ ہوگی. نیتن یاہو کا معاہدے پر بات کرنے سے گریز. کہا بانی میں ووٹنگ کے بعد ہی بات ہوگی. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کی تیاری کر رہے ہیں. جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری. 23 بچوں اور 27 خواتین سمیت مزید 87 فلسطینی شہید اور 250 زخمی ہو گئے. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں پناہ گزین کیمپوں سمیت 50 مقامات کو نشانہ بنایا. شہداء کی مجموعی تعداد 46,788 ہو گئی. 1,10,456 زخمی ہو چکے. جنگ بندی معاہدے کے بعد ترکی اور ایران میں جشن. انقرہ میں ہزاروں شہریوں کا معاہدے کی خوشی میں مارچ. تہران میں فلسطینی اسکوائر پر جشن نعرے بازی. ادھر تل ابیب میں اسرائیلیوں کا احتجاج. نیتن یاہو نے غزہ معاہدے کو فوری منظور کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کر دیا. فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی. جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو تعلیمی نسل کشی کی اجازت نہیں دیں گے. اپنا حلف یاد رکھیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا مسلح افواج کی جانب سے الوداعیہ تقریب سے خطاب میں پیغام. کہا کہ امریکہ اس نظریے پر قائم ہوا کہ تمام لوگ برابر ہیں. فوج 1% ہے جو 99% امریکیوں کا دفاع کرتی ہے. وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ نے یوکرین کا دفاع کیا. غزہ جنگ بندی کرائی. یرغمالی رہا کریں. معروف بھارتی اداکار سیف علی خان ڈکیتی مزاحمت پر زخمی. حملہ آور نے بیٹے جے سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا. چھوٹے نواب کو 6 زخم آئے. ریڑھ کی ہڈی کے قریب بھی گھاؤ لگا. لیلاوتی اسپتال میں 2.5 گھنٹے نیورو سرجری. ملزم کی CCTV سامنے آ گئی. لاس اینجلس میں 9 روز سے لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں. امریکی حکام کے مطابق 55% آگ بجھا دی گئی. تیز ہواؤں کے باعث بجھی گئی آگ پر دوبارہ بھڑکنے کا خدشہ. آگ سے متاثرہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے. 31 لاپتہ. مزید ہلاکتوں کا خدشہ. پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کا پہلا معرکہ آج ملتان میں شروع ہوگا. قومی ٹیم 3 اسپنرز 1 فاسٹ بالر کے ساتھ میدان میں اترے گی. نعمان علی، ساجد خان اور ابرار احمد شامل. اوپنر محمد ہریرا ڈیبیو کریں گے. قومی شوٹنگ چیمپئن شپ کا کراچی میں آغاز. شارٹ اور لانگ رینج مقابلوں میں 300 سے زائد شوٹرز مہارت دکھائیں گے.